لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کی آخری ساعتیں چل رہی ہیں۔ آج 29 رمضان المبارک ہے۔ چند گھڑیاں، چند لمحات ہمارے پاس اس ماہ صیام کے باقی رہ گئے ہیں، اور خاص طور پر آخری عشرہ جو کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اس عشرے کی بھی چند گھڑیاں اور ساعتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ جہنم سے آزادی حاصل کرنا اور اس سے نجات کا سامان کرنا اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لینا، یہ ہر مسلمان کی اولین خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنتوں کا مہمان بنا دے اور جہنم سے اللہ تعالیٰ اسے بچا دے۔ اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ حکم بھی یہی دے رہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا دو۔ اب جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اور جہنم کی آگ سے بچنے کے اسباب اور ذرائع اور مواقع اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خود عطا کرتے ہیں، جن میں سے ایک بہترین موقع رمضان المبارک کا ہے، اور آخری عشرہ جس کی مقدس ساعتیں اور گھڑیاں اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں۔ ہم میں سے ہر مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر کے ذرا اپنا جائزہ لے کہ ہم نے یہ ماہ مبارک گزارا ہے، دنوں کا روزہ رکھا، راتوں کا قیام کیا، دیگر نیک اعمال کیے، صدقہ خیرات کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ممکن کوشش کی کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی اس بات کا جائزہ لے کہ اس نے کس حد تک اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنایا ہے اور کس حد تک اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ کا انتظام کیا ہے۔ آج اپنا جائزہ لینے کا دن ہے۔ تو اگر تو ہم جائزہ لیتے اور جواب کسی حد تک پازیٹیو آتا ہے اور کسی حد تک دلی طور پہ ہمارا اطمینان اس بات پہ نظر آ جاتا ہے کہ ہاں جی کچھ نہ کچھ کما لیا ہے، کوئی محنت کر لی ہے، اللہ رب العزت کی توفیق سے روزے بھی رکھے، قیام بھی کیا، دیگر عبادات بھی کی، صدقہ خیرات، ذکر اذکار، توبہ استغفار، یہ سارے اعمال اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے کیے ہیں، اور اپنے آپ کو الحمدللہ جنت کا حقدار بنانے کی بھرپور کوشش کی ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجیے اور مزید توفیق مانگیے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ جو کمی کوتاہی ابھی موجود ہے، باقی رہ گئی ہے، تو ابھی جو چند ساعتیں اور گھڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں ہمیں اور بھی توفیق عطا فرما، اور بھی ہمت کر لینے کی، کچھ کما لینے کی، اور اپنے ان اوقات کو قیمتی بنا لینے کی اے اللہ میں توفیق عطا فرما دے۔ اور اگر ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں اور جواب نیگیٹو میں آتا ہے کہ جی کچھ محنت نہیں کی، کچھ نہیں کمایا، ہم نے کوئی خاص ہم نے رول پلے نہیں کیا، کچھ خاص ہم نے محنت نہیں کی، بس فارمیلٹی کے روزے، فارمیلٹی کا قیام اور دیگر عبادات، اور پھر مساجد کے ساتھ تعلق، اور پھر نیک اعمال کے ساتھ وابستگی کا جو سلسلہ رہا، وہ کوئی تسلی بخش نہیں ہے، وہ کوئی دل کو مطمئن کرنے والا نہیں ہے، دلی طور پہ اس پہ ہمارا اطمینان نظر نہیں آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو،
ابھی بھی وقت موجود ہے، ابھی بھی چند گھڑیاں اور ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کی جانب سے جو اعلان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ابھی بھی ہمارے پاس چانس موجود ہے، ابھی بھی موقع موجود ہے۔ 29 رمضان المبارک کا دن ہے، آخر راتیں مکمل طور پہ گزر چکی ہیں، اور چند لمحات اور گھڑیاں جو ہمارے پاس موجود ہیں، ان لمحات کے اندر اپنے اللہ کو منا لینے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کر لینے کی کوشش کریں، اس کے سامنے جھک جائیں، گرے آزاری کریں اور ندامت کے آنسو بہا دیں، اس لیے کہ وہ اپنے بندے کے لیے ویٹنگ میں ہے، وہ تو انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ میرے دربار پہ آ کے جھک جائے اور ندامت کے آنسو بہا دے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لے۔ ان العبد اذا اعترف ثم يذنب ذنبا فيستغفرون الله فغفر له۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان، اللہ اکبر، کہ ان العبد اذا اعترف، بے شک جب کوئی بندہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے، حسرت اور افسوس کرتا ہے، اور پھر ثم یذنب ذنبا، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، فیستغفرون اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہے، جہنم سے آزادی، اللہ سے نجات مانگتا ہے، فیستغفرون اللہ فغفر لہم، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے نبی مکرم شفیع معظم حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کثرت کے ساتھ یہ دعا کرتے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانا، اللہم آتق رقابنا من النار، اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ تو جہنم سے آزادی کے اسباب، جن میں سے سب سے پہلا سبب جو بھی ہمارے پاس وقت موجود ہے، ابھی ہمارے پاس ٹائم موجود ہے، اس میں ہم یہ ثواب اختیار کر سکتے ہیں، اس میں ہم ان اسباب کو اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے ابھی بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہترین اور سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ توحید پہ ڈٹ جانا، اللہ کی توحید کا ڈنکا، اللہ کی توحید اور اللہ کی توحید کے ساتھ محبت اور دلی طور پہ اللہ کی توحید کے لیے قربانی دینا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، یہ میرے بھائیوں اتنا بڑا سبب ہے کہ جب کوئی مسلمان موحد بن جاتا ہے، رب تعالیٰ کی توحید پہ آ جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت پہ آ جاتا ہے اور اس کو تسلیم کر لیتا ہے، تو رب تعالیٰ پھر اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے اوپر تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے محنت کی ہے۔ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے لوگوں کو عقیدہ توحید پہ دعوت نہ دی ہو، عقیدہ توحید پہ فوکس نہ کیا ہو اور اس عقیدے پہ محنت نہ کی ہو۔ اللہ اکبر، توحید نبیوں نے ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کے وہ کہتے تھے، لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا قصور کیا تھا؟ یہی کہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اس جرم کی پاداش میں کتنے ہیں جن کو قتل کر دیا گیا، کتنے جن کو برا بھلا کہا گیا، کتنے جن کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، کتنوں کو پریشان کیا گیا، اور سب سے آخر میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا، جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں، کسی اور کو نہیں دی گئی۔ یہ تمام تر تکلیفیں آپ نے کس خاطر برداشت کی؟ عقیدہ توحید کی خاطر برداشت کی۔ لہٰذا یہ وہ عقیدہ ہے جو جہنم سے آزادی کا بہترین سبب۔ اور حدیث میں آتا ہے، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص اس حالت میں فوت ہو گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، توحید پہ جسے موت آ گئی،
عقیدہ توحید کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، اللہ اکبر، دخل النار، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے. وَمَن مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دخل النار. اور جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر دیا اور حالت شرک میں اسے موت آ گئی، پکا جہنمی ہے، کسی بھی صورت میں اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، توحید پہ موت آ جانا اور حالت توحید میں اپنے رب سے جا ملنا، یہ بہت بڑی دولت ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ اس بات کو جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اس کا عقیدہ توحید تھا، عقیدہ توحید پہ اسے موت آ گئی، رب تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گی. اور پھر جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ اسے مرتے وقت کلمہ توحید نصیب ہو گیا، کلمہ اس کی زبان پہ جاری ہو گیا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پہ کرنا، مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمانا. اور اسی لیے اللہ کے رسول کا فرمانے والی شان کیا ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. تم اپنے مرنے والوں کو، یعنی وہ لوگ جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، آخری وقت ان پہ آ چکا ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، تو کیا کرو، ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، یہ کلمہ توحید ہے. اور اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو تاکہ آپ سے سن کے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور اس کا خاتمہ بالخیر ایمان پہ ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. اس لیے توحید پہ موت آ جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ جہنم سے آزادی کا بہت بڑا سبب ہے. اس لیے عقیدہ توحید کی خاطر جو بھی قربانی دینا پڑے تمام تر قربانی دینا اور اس عقیدے پہ ڈٹ جانا، اس لیے کہ یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے بڑی نیکی کون سی ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا، قل آمنت باللہ ثم استقم. کسی بھی انسان کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، پھر اس پہ ڈٹ جانا کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو عقیدہ توحید سے ہٹا نہ سکے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اور جسے یہ نیکی کرنے کی توفیق مل گئی، جسے اللہ نے توحید کا عقیدہ عطا فرما دیا اور عقیدہ توحید کی حالت میں اسے موت آ گئی، میرے بھائیوں سیدھا جنتی ہے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ رب العزت سے نصیب فرما دیتے ہیں. تو اس لیے جہنم سے آزادی کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب کہ دل کے اندر عقیدہ توحید ہو اور عقیدہ توحید کے مطابق زندگی ہو اور اس عقیدے پہ انسان جو ہے وہ پوری زندگی بسر کرے اور آخری دم تک اس عقیدے پہ پیرا دے. انشاءاللہ العزیز رب تعالیٰ اسے جنتوں کا مالک بنائیں گے اور جہنم سے آزادی اس کا مقدر بنا دی جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے رب تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ابھی جو بقیہ لمحات موجود ہیں ان کے اندر جہنم سے بچاؤ کے اسباب پیدا کر لینے کی اللہ میں توفیق نصیب فرما دے، تقوی کی دولت سے بھرپور کر دے، اللہ میں عقیدہ توحید کی دولت سے بھرپور کر دے، اللہ میں اخلاص جیسا عمل نصیب فرما دے اور وہ اعمال جو جہنم سے آزادی کے لیے بہترین اسباب ہیں ان اعمال کو اختیار کرنے کی اللہ میں توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی وآخر دعوانا الحمد للہ.